بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن کریم میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مقام میں آپ کا غلام جبرائیل آپ کا غلام، میکائیل آپ کا غلام اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مقام میں آپ کا غلام جبرائیل آپ کا غلام اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مقام میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، ترجمہ، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے، جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا، اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو، چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچا اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دیا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کہ کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً از زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔